ایک گاؤں میں ایک فقیر رہتا تھا۔ فقیر کی حالت کیا ہوگی آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں۔ نہ رہنے کو گھر، نہ پہننے کو اچھا کپڑا، نہ خرچنے کو پیسے، اور نہ ہی اس کی کوئی عزت تھی۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں مانگ تانگ کر وہ زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ اکثر اس کے دل میں خیال آتا کہ خدا مجھ پر کتنا نامہربان ہے، مجھے ایک فقیر بنا دیا۔ کاش میرے پاس بھی اچھا گھر ہوتا، پیسہ ہوتا، اچھی جاب ہوتی، میں بھی دوسروں کی طرح ایک خوش اور مطمئن زندگی گزارتا، لیکن اس کی یہ حسرت ہی رہ گئی۔ ایک دن وہ بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے سقراط کا ذکر سنا کہ اس کے پاس ہر کسی کے مسئلے کا حل موجود ہے۔ جو کوئی بھی اس سے مشورہ کرتا ہے اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہ بات سن کر اس کے دل میں بھی اپنی حالت بدلنے کا خیال آیا اور وہ سقراط کی درس گاہ پر جا پہنچا۔ تو جب وہ سقراط کی درس گاہ پہنچا تو بہت سے لوگ سقراط سے ملنے ہوئے آئے ہوئے تھے اور وہ بھی اپنی باری کا انتظار کرنے لگا۔ اس گاؤں میں ہر کوئی ہی خوش اور مطمئن ہے، سب کی لائف سیٹ ہے، تو پھر ایک میں ہی غریب کیوں ہوں؟ مانگ مانگ کر گزارا کر رہا ہوں، خدا میری زندگی کیوں نہیں بدلتا، مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتا؟ میں ایسا کیا کروں کہ ایک اچھی زندگی گزار سکوں؟ سقراط نے اس کی طرف ہمدردی سے دیکھا اور کہا، تم غریب اس لیے ہو کیونکہ تم نے زندگی میں کبھی کسی کو کچھ نہیں دیا۔ فقیر یہ بات سن کر غصے میں آ گیا، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اور آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں اور آپ الٹا میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرا تو اپنا گزر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، ایک فقیر ہوں، میں بھلا کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ سقراط اس کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر بولا، خدا نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے جو تم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو، لیکن تمہیں اس کی کچھ خبر ہی نہیں۔ خدا نے تمہیں خوبصورت مسکراہٹ دی ہے تاکہ تم لوگوں سے ملتے ہوئے مسکراؤ اور انہیں زندگی کی امید دلاؤ۔ خدا نے تمہیں زبان دی ہے تاکہ تم لوگوں سے نرمی سے بات کرو، ان کے دکھ بانٹو، تم اپنے الفاظ سے انہیں حوصلہ دو، ان کی ہمت بندھاؤ، انہیں کمزور نہ پڑنے دو۔ تمہارے پاس آنکھیں ہیں تاکہ تم لوگوں کی طرف ہمدردی اور محبت سے دیکھو۔ تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں سے محنت کرو اور دوسروں کی بھی مدد کرو۔ اگر کوئی مشکل میں ہے، کسی کو ضرورت ہے، تو تم اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جس کو خدا نے یہ 4 چیزیں دی ہوں وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ غریب وہی ہوگا جو ان 4 چیزوں کو جانے گا نہیں اور استعمال نہیں کرے گا۔ دوستوں، زندگی میں بھی بہت سے لوگ اپنی قسمت خراب، اپنے برے حالات کا رونا روتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں کہ خدا نے انہیں امیر کیوں نہیں بنایا، انہیں ایک اچھی اور مطمئن زندگی کیوں نہیں دی۔ انہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ زندگی ہمیں کچھ دیتی نہیں، یہ ہمیں بس وہ لوٹاتی ہے جو ہم نے اسے دیا ہوتا ہے۔ اس لیے پیار چاہیے تو پیار بانٹنا شروع کر دو، نفرتیں بانٹو گے تو نفرتیں ہی ملیں گی۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ خوشی کبھی بھی لینے سے نہیں ملتی، اصل خوشی ہمیشہ بانٹنے میں ہے، دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، دوسروں کو دینے میں ہے۔ اور اگر تم دینے کی عادت اپنا لوگے تو خدا تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تم سے سنبھالا نہیں جائے گا، کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس کی راہ میں 1 دو گے تو وہ تمہیں کم از کم 10 ضرور دے گا۔